السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین حضرات، بعض احباب کی طرف سے کافی دنوں سے یہ سوال تھا کہ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت سے نوازا ہے، اگر وہ اپنی دولت کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا انعام دے گا، اور دنیا میں رہتے ہوئے ان کو کیا فائدہ ہوگا، اور آخرت میں ان کو کیا انعام ملے گا۔ لیکن اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے نوازا ہے اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس دولت کا کوئی بھی حصہ خرچ نہ کریں تو ان کے لیے دنیا میں سزا کیا ہے اور آخرت میں سزا کیا ہے، اس کا تفصیلی جواب انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ قبل اس کے کہ میں جواب آپ کے سامنے پیش کروں، یہ بتانا چاہوں گا کہ فی الحال میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سعودی عربیہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اور الحمدللہ مدینہ منورہ کے اندر تقریباً 3 سال مجھے رہنے کا موقع ملا۔ ابھی میری تعلیم کا 1 سال اور باقی ہے۔ مسجد نبوی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے بنایا تھا اور اس کی بنیاد رکھی تھی، اس مسجد میں الحمدللہ عصر کی نماز سے لے کر عشاء تک مسلسل درسوں کے اندر حاضری کا موقع ملتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام پیش کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے، اور الحمدللہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع جہاں پر ہزاروں صحابہ کرام مدفون ہیں وہاں کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان تمام مقامات کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین حضرات، سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ المنافقین کی آیت کریمہ پیش کر رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں گے وہ لوگ بڑے ہی ضیاءکار یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے یعنی مال، اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے والا کہنے لگے، یعنی کوئی کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی کا مقررہ وقت یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ یہ آیت کریمہ ہم تمام لوگوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ انسان ہمہ وقت یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس کو کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ موت آ سکتی ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بعض روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال یا دولت کو خرچ کرنے کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے،
انہی میں سے ایک روایت بخاری شریف کی ہے جس کا نمبر 1410 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل الله الا الطیب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل۔ ترجمہ، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی کو ہی قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اس کی پرورش ایسے کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ ایک پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے۔ اور دوسری روایت جو صحیح الجامع شریف کی روایت ہے، جس حدیث کا نمبر ہے 4510، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، ہر شخص اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ اور ایک دوسری روایت اور ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور وانما يستظل المؤمن يوم القیامة فی ظل صدقہ، کہ بے شک صدقہ کرنے والوں سے صدقہ قبروں کی گرمی بجھائے گا، یعنی جو بھی انسان اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے جو اس نے کسی مدرسے میں دیے یا کسی غریب کو دیے یا مسکین کو دیے یا محتاج کو دیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے کسی کی مدد فرمائی، تو ایسا صدقہ اور ایسا مال اور ایسی دولت اور ایسی ثروت قبر کے اندر جو عذاب ہوگا اور جو آگ ہوگی اس کی گرمی کو دور کرے گا۔ اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسے دولت سے نوازا تھا، اس کے پاس مالوں کا ایک انبار تھا اور اس کے پاس خزانہ تھا، وہ اللہ سے ڈرا اور اللہ کے ڈر سے اس نے مال کا ایک حصہ اگر کسی مسجد میں یا مدرسے میں یا مسکین کو یا فقیر کو یا غریب کو یا محتاج کو دے دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اگر وہ مرے گا تو قبر میں اسے سکون پہنچائے گا اور قیامت کے دن اسے آرام ملے گا۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب فرما کر کہ یا بلال، اے بلال، انفق بلال ولا تخش من ذی العرش قلالا، اے بلال تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا کرو اور عرش والے سے، یعنی جو ساتوں آسمان کے اوپر جو عرش ہے اس کے مالک سے تم فقر و فاقے سے مت ڈرو، اس بات سے مت ڈرو اگر میں نے اللہ کے راستے میں دیا تو مال کم ہو جائے گا یا مال میں کمی آ جائے گی یا مال میں قلت ہوگی۔ یہ سارے خیالات اور یہ سارے وساوس اور سارے تخیلات شیطان کی طرف سے ہیں، ورنہ اللہ کا وعدہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سچی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں ان کے مال میں کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی، بلکہ مال بڑھتا ہے، مال میں زیادتی ہوتی ہے، مال برباد ہونے سے بچ جاتا ہے۔ انسان کے گھر پر کوئی پریشانی، مشکل، مصیبت آنے والی ہے یا بڑا فتنہ برپا ہونے والا ہے، اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتے ہیں۔ ذہن میں ایک ٹینشن ہے، ایک مشکل ہے، انسان کو کھانا مزہ نہیں لگ رہا، گھر پر بیٹھا ہے بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی اور حدیث سے یہی بات سامنے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا
انفق یبن آدم، اے آدم کے بیٹے تو مال خرچ کیا کر جو اللہ نے تجھ کو دیا ہے، انفق علیک، اللہ تیرے اوپر مال خرچ کرے گا، یعنی تجھ پر خرچ کیا جائے گا، یعنی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ روایت امام بخاری اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں جس کا نمبر ہے 5073۔ اس کے علاوہ ایک تیسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قال لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات ارشاد فرمائی، یا عائشہ، اے عائشہ، لا توکی فیوک علیک، تو کسی فقیر کو یا محتاج کو یا غریب کو یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مثلا مدرسے کو یا مسجد کو پیسے گن گن کر مت دینا۔ انفقی ینفق علیک، مال بغیر گن کے دینا، جتنا زیادہ خرچ کرو گی اللہ اس سے کہیں زیادہ دنیا میں آپ کو دے گا، اور آخرت میں جو دیا جائے گا وہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ نسائی شریف میں یہ روایت موجود ہے جس کا نمبر ہے 2549۔ ظاہر بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے جو بات ارشاد فرمائی، نعوذ باللہ وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے خود کہا انی لا اقول الا حقا، کہ میں اپنی زبان سے جو کہتا ہوں وہ 100% سچ ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مال خرچ کرو، بلا حساب دو، ان گن تو بغیر گن کے دیا کرو، تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں یا اس کے نبی کے جو وعدے ہیں وہ سچے وعدے ہیں۔ اگر انسان کو 100% یقین ہو تو وہ چیز انشاءاللہ دنیا میں ضرور ملے گی۔ لیکن